الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کل گزشتہ اس بات پر گفتگو کو ختم کیا تھا کہ اس وقت ملک میں جو مسلمان نوجوان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھی اچھی ڈگریاں، اچھے اچھے جاب، اچھے اچھے مکانات، اچھی اچھی گاڑیاں دے دی، یہ سب ان کے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اب یہ سب نعمتوں کے بیچ میں بڑی نعمت ہے نعمت اسلام، نعمت ایمان۔ اس نعمت کی حفاظت کیسے ہو؟ یہ دنیا میں لگزریس لائف جیتے ہوئے دین پر کیسے قائم رہیں، یہ اس وقت کا برننگ کویشچن ہے۔ اس کے لیے ہمارے نوجوان علماء کو محنت کرنی پڑے گی، اور جہاں جہاں یہ حضرات رہتے ہیں بڑی تعداد میں وہاں مسجد اور مدرسہ قائم کرنا ہے، تاکہ اب یہ بستی سے دور جا کر جو رہ رہے ہیں تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا، اس کی فکر ہم کو کر لینی ہے، شاید وہ اتنی فکر نہ کریں۔ تو نوجوان علماء کو اس کی فکر کرنا ہے۔ لیکن کل میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ آج کل جو نوجوان فارغین ہیں ان کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے پرانے اساتذہ اور تجربہ کار علماء کو نظر انداز کر رہے ہیں، ان سے مشورہ نہیں کرتے اور ان سے تبادلہ خیال نہیں کرتے۔
ان بزرگ علماء کے تجربے سے ان کو فائدہ اٹھانا پڑے گا، تو ان کو کام کرنے کی راہ ملے گی. کیونکہ یہاں کے بزرگ علماء جب یہاں آئے تو ماحول نہیں تھا. کسی جگہ ہال کرائے پر لے کر جمعہ کی نماز پڑھتے تھے. مسجدوں کا نظام نہیں تھا، بچوں کی تعلیم کا نظام نہیں تھا. پھر ان آنے والے بڑے بوڑھے اور بزرگوں نے اس کی فکر کی تو آج الحمدللہ برطانیہ میں مساجد اور مدارس کا بہترین نظام ہے، جس کے ماتحت ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. جب طلبہ مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں دورے کے سال تو اس میں تقریریں ہوتی ہیں. اس میں ایک تقریر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ مدرسے نے آپ کو پڑھایا، مدرسے نے آپ کو بہترین تعلیم دی، اساتذہ نے آپ کو کام کرنے کے قابل بنایا. جب تم آئے تھے تو پتھر کی طرح تھے، اب جا رہے ہو تو ہیروں کی طرح. تمہاری پہیل تراش تراش کر تمہیں کام کا بنایا. تو ان اساتذہ کا آپ پر بڑا احسان ہے. سماج میں کھڑے رہ کر کچھ بولنے کے لائق بنایا، آپ کو علم دیا. تو اب جانے کے بعد دو کام کرو. جانے کے بعد اپنے اساتذہ سے رابطہ برقرار رکھنا. نمبر 2، مدرسے کا خیال رکھنا. جس مدرسے کی روٹیاں کھائیں، جس مدرسے کی چھت کے نیچے رہ کر پڑھا، اس مدرسے کا ہر اعتبار سے خیال رکھنا. ہمارے یہاں سورت میں ایک یتیم خانہ ہے. ایسے یتیم خانہ نام دینا اچھا نہیں ہے. جمعیت العلماء نے کچھ انجار میں ایک زلزلے کے بعد جو حالات آئے اس میں وہ بچے جو بے سہارا ہو گئے، ماں باپ چلے گئے، ایسے بچوں کو لا کر ایک جگہ جمع کیا. اس کی داستان بڑی عجیب. حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ جب وہاں پہنچے اور یہ بچوں کو جمع کیا اور جگہ تلاش کر رہے تھے تو ایک ہندو ملا. اس کی انجار میں بہت بڑی جگہ ہے. اس نے کہا مولانا سے، یہ میری جگہ یہاں سے شروع ہوتی، اب چلنا شروع کریں. آپ چل کر جتنا زمین آپ چل لیں گے سب آپ کو دے دوں گا، اور ایک پائی بھی آپ سے نہیں لوں گا. کیونکہ حضرت نے کہا تھا کہ مجھے یہاں یتیموں کو بسانا ہے جو بے گھر ہو گئے. تو حضرت نے اس کا نام جو ہے جمعیت نگر رکھا، یتیم خانہ نہیں رکھا. جب بچے کو یتیم خانے میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یتیم خانے میں آیا تو اس کو یتیم ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ میں ماں باپ بغیر کا ہوں. جمعیت نگر میں ان کو اس طرح سے رہائشیں اور کام وغیرہ دیا کہ ان کو یہ احساس نہیں رہا کہ ہمارے ماں باپ نہیں. اتنی محبت کے ساتھ ان کی تربیت اور پرورش دینی اور دنیاوی اس کا نظام کیا.
سورت میں بھی اسلام یتیم خانہ ہے. وہاں بچوں کو پڑھا کر بہت سے بچوں کو ڈاکٹر، سولیسیٹر، انجینئر بنائے. اب وہ بچے چلے گئے امریکہ، کہیں برطانیہ آئے، بیرونی ممالک میں گئے. ابھی بھی ہر سال ایک بڑا چیک یتیم خانے کے نام بھیجتے ہیں کہ اسی یتیم خانے کی برکت ہے کہ ہم ڈاکٹر بنے، ہمارا اتنا خیال رکھا گیا. اساتذہ کی بڑی محنت ہوتی ہے، علماء کی بہت بڑی محنت ہوتی ہے. علماء خالی پڑھاتے نہیں ہیں، وہ دعائیں بھی کرتے ہیں ساتھ کہ اللہ ان کو کام کا بنا دے. ان کی دعائیں بھی رہتی ہیں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ حج میں گئے. میرے والد صاحب کا دستور تھا کہ جب جلسہ ہوتا ہے سالانہ اور بچے کل فارغ ہونے والے ہوتے ہیں، اس رات میں جو تہجد ہوتی ہے اس تہجد کے اندر دعا کرتے تھے کہ اللہ جو کام کرنا چاہیے اور جو حق ادا کرنا چاہیے، طلباء کو علم جو دینا چاہیے ایسا نہیں دے سکے، تو ہماری کوتاہی کو معاف کر دے اور اے اللہ ان سے کام لے لے. اللہ کام لے وہ بڑی بات ہے. اللہ کے خزانے میں کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. اللہ کسی سے کام لے لے تو یہ بڑی بات ہوگی. تو اللہ تو کام لے لے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پورے عالم میں الگ الگ مقامات میں میرے والد صاحب کے شاگردوں کے شاگرد شیخ الحدیث بن گئے. تو حج میں وہ ملاقات ہوئی. جبہ، قبہ، داڑھی، ٹوپی، عمامہ. میرے والد صاحب نے پوچھا کہ حضرت کہاں سے تشریف لائے؟ کہا حضرت مت فرمائیے، میں تو آپ کا شاگرد ہوں. اچھا کب فارغ ہوئے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلان سال میں فارغ ہوا تھا، آپ کے پاس میں نے بخاری شریف پڑھی تھی. اب کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اب قسطنطنیہ کے اندر دین کا کام کر رہا ہوں. دیکھو استاد کی دعا کیسی کام آتی. کہاں کا رہنے والا اور کہاں قسطنطنیہ کے اندر دین کا کام اللہ تعالیٰ اس سے لے رہے ہیں. تو اپنے بڑوں کی دعائیں لو، اپنے اساتذہ کی دعا لو اور ہمیشہ اپنے آپ کو مشوروں کا محتاج سمجھو. یہ نوجوان علماء سے میری اپیل ہے. خود سری نہیں آ جانی چاہیے کہ ہم بڑے ہیں، ہم کو سب آتا ہے، ہم کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات اچھی نہیں. علم کا پندار پیدا ہونا خطرناک چیز ہے. علم کے بعد آدمی میں تواضع آنی چاہیے. غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری میں. بدر ایک مقام ہے مدینہ منورہ سے 75 میل دوری پر. ایک کنواں تھا وہاں. وہاں یہ جنگ لڑی گئی. بدر 2 ہیں. بدر صغرا اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہوا، اور بدر کبرا جس کے اندر 313 صحابہ کرام اور نفوس قدسیہ حضور کے ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے 1000 پر کامیابی عطا فرمائی. عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. اپنے عزائم کو مضبوط رکھنا چاہیے، ارادوں کو مستحکم رکھنا چاہیے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ.
اب یہاں سے ایک واقعہ آپ کو میں اور سناتا ہوں، کام کا ہے۔ موجودہ دور میں سیاسی اعتبار سے عرب بہت پریشان ہیں، حیران ہیں، جیسا کہ سب جانتے ہیں۔ ان پریشانیوں اور حالات کے بیچ میں بھی اللہ تعالی نے عرب لوگوں کو سنبھال رکھا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ان میں دو خوبیاں ہیں جو تجربہ میں آئی، وہ دو خوبیوں نے ان کو تمام تر ان کی عیاشیاں لغزشوں کے بیچ میں بھی بچا کے رکھا ہے۔ وہ دو خوبیوں نے، پہلی خوبی تو ان کی یہ ہے کہ سفر ہو کہ حضر ہو، جہاں وقت نماز ہو جاتا ہے یہ لوگ اپنی گاڑیاں کنارے پر لگا دیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز معمولی عبادت نہیں ہے، نماز اعظم العبادات ہے، جامع العبادات ہے۔ جتنی عبادتیں وہ سب نماز کے اندر آ گئی ہیں۔ ذکر آ گیا ہے، تلاوت آ گیا ہے، تواضع آ گئی ہے، تسبیح آ گئی ہے، تحیہ آ گیا ہے، درود آ گیا ہے، فاتحہ آ گیا ہے، روزہ آ گیا ہے، زکوٰۃ آ گئی ہے، حج آ گیا ہے، سب نماز میں۔ عبادتوں کا عالم اصغر ہے نماز۔ نماز میں کھا نہیں سکتے، روزہ گیا، اور نماز میں بولنے کا بھی روزہ ہے، کلام الناس نہیں کر سکتے تو یہ بولنے کا روزہ آ گیا۔ تلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی، سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، بیماریوں کا علاج ہے، دوا ہے۔ بعد میں تلاوت قرآن کرتے ہیں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کھڑے ہوتے ہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، تو حاجی بھی جو ہے حج میں بیت اللہ کا رخ کرتا ہے، یہ حج آ گئی۔ کپڑوں کو صاف رکھنا، جگہ کو صاف رکھنا، مکان کو صاف رکھنا اور نماز پڑھنا، یہ زکوٰۃ ہوئی۔ تو سب عبادتوں کی جامع نماز۔ خالی 5 وقتہ نمازوں کی ہم لوگ اگر اچھی طرح سے پابندی کر لیں تو انشاءاللہ بہت سے مسائل اللہ تعالی حل فرما۔ نمازوں پر مسائل کے حل ہونے کا وعدہ ہے۔ جب کوئی حال آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مصلوں کی طرف اور نمازوں کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 وقتہ نمازیں با جماعت ادا کرے اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے کلمے کے بعد نماز کا نمبر رکھا ہے، کلمے کے بعد نماز کا نمبر۔ جیسے یہ مائک ایمپلیفائر سے کنٹرول میں آیا، جیسے فین جو ہوتا ہے وہ ریگولیٹر کے ذریعے سے کنٹرول میں آتا ہے،
اس طرح سے مسلمان کی زندگی جو ہے نماز کے ذریعے سے کنٹرول میں رہتی. نماز از اے کنٹرولر آف لائف. ہمارے ایک دوست تقریر کر رہے تھے، دعوت اور تبلیغ میں چل رہے تھے ہم لوگ، تو وہاں انہوں نے تقریر کی کہ نماز از اے ویل کنٹرول عبادت. نماز جو ہے وہ عالم نہیں تھے، اچھی بات اچھی کی انہوں نے، نمبر کے ماتحت بات کر رہے تھے. It controls your whole body, your whole system, like your eyes, your tongue, your ears, your soul, your heart, your brain, everything. ہر چیز کو کنٹرول کرنے والی عبادت جو ہے وہ نماز ہے. نماز ڈسٹرب، زندگی ڈسٹرب. عربوں کا کمال یہ ہے کہ سفر میں اسپیڈ پر جا رہا ہے ہائی وے کے اوپر، نماز کا وقت ہے، لگائی بریک، کنارے پر گاڑی لگائی، اندر سے پانی کا نظام، مصلی، تمام چیزیں نکالی، نماز ادا کر لی. نماز مت چھوڑو. نماز بچانے والی عبادت ہے، حفاظت کرنے والی، کامیابی دلانے والی عبادت ہے. اور کامیابی خالی دنیا میں نہیں دلائے گی، آخرت میں کامیابی اصل ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایک تو نماز سمپل سا عمل لگتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی وجہ سے حفاظت کر رکھی. دوسرا ان کا بڑا کمال یہ ہے کہ وہ مسجد میں آئیں گے یا کسی بھی جگہ جائیں گے، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ابھی جماعت میں 2 منٹ کا ٹائم ہے، فوراً قرآن شریف جیب سے نکالا اور تلاوت شروع. جتنی بھی آیتیں ہو جائے، جتنے بھی رکوع ہو جائے، لیکن پڑھنا شروع. میرے ایک دوست ہیں ہارون چوہان، راجستھان کے رہنے والے ہیں. وہ 30 سال سعودی عرب میں عربوں کے ماتحت کام کرتے رہے. وہ کہتے ہیں کہ مولانا یہ 2 خوبیوں کے ساتھ 2 خوبیاں اور جوڑ لو. 2 خوبیاں کیا ہے؟ نماز اور قرآن کے علاوہ 2 چیزیں ان میں اللہ نے اور دی. تیسری چیز جو ہے ان کی توحید ہے، وننس آف اللہ سبحانہ و تعالی میں بڑا کانفیڈنس رکھتے ہیں. کتنے عجمی کام کرنے والے بالکل ان نون قسم کے لوگوں کو اپنا پورا خزانہ، دکان اور کاروبار سپرد کر دیا. ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ان کا کیا بھروسہ؟ کہتے ہیں اللہ وکیل، اللہ کریم. ہم نے اللہ کے اوپر بس چھوڑ دیا. اللہ ایک ہے، توحید. اور چوتھی چیز توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر توکل بہت ہے ان کے اندر. یہ سب خوبیاں نے ان کو تیرا رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ بدر میں 3 گنا مشرکین تھے اور 91 ایمان والے تھے، یعنی 313. وہ 1000 تھے، یہ 313. پھر سرکار نے بڑی الحاح اور زاری کے ساتھ زبردست دعا فرمائی. حدیث میں وہ دعا نقل فرمائی گئی. اس کے بعد میدان کارزار میں اترے. ایمان والے کتنی جلدی میدان جیت لیتے تھے. علماء نے لکھا کہ 2 اونٹنیوں کا دودھ نکالا جائے، اتنے میں مسلمان کامیاب ہو جاتے. کامیابی اتنی دیر میں مل جاتی. ان نہتھوں کو اللہ تعالی نے کامیابی دے دی.
کیونکہ جہاں اللہ کی مدد آئے گی وہاں تعداد کو نہیں دیکھا جائے گا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تو اللہ نے کامیابی دے دی. اب جب کامیاب ہوتے ہیں دشمن بھاگ جاتا ہے تو مال چھوڑ کے جاتا ہے. طرح طرح کا مال، ہتھیار ہیں، اسلحہ ہیں، سامان ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں. یہ سب مال پر جو ہے مسلمانوں نے قبضہ کیا. اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. ایک ہے مال فے، اس کے تفصیلات ہیں، اور ایک ہے مال غنیمت. مسلمانوں کو مدینے آنے کے بعد جو مقابلہ آرائی ہوئی اس میں پہلی مرتبہ غنیمت کا مال ملا. اب جب غنیمت کا مال ملا تو دو پارٹیاں ہو گئی. نوجوان کہتے تھے کہ ہم لڑے لہذا مال ہمارا ہے، ہم نے محنت کی تو ہم کو ملنا چاہیے. بوڑھے کہہ رہے تھے کہ تمہاری پشت پناہی ہم نے کی، تم کو مشورے دیے، تم کو فیڈ بیک کیا، ہمتیں دی، تب تو تم لڑے. تو ہمارے مشوروں کا بھی بڑا کردار ہے لہذا ہم کو ملنا چاہیے. ہمارے اشاروں پر تم لڑے ہو لہذا ہم کو ملنا چاہیے. تو جھگڑا ہو گیا. یہ کوئی ایسا لمبا چوڑا جھگڑا نہیں تھا جو برسوں تک چلے. وہاں سرکار موجود ہے، جھگڑے چکانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آقا کا دربار موجود ہے. معاملہ سرکار کے دربار میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت اتاری. اس کا نام ہے سورت الانفال. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اصل مال آپ کا ہے اور اب آپ جو ہے غنیمت کا مال تقسیم کیجئے، جس میں بوڑھے بھی آئیں گے، بڑے بھی آئیں گے. میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ وہاں بھی تجربہ کار لوگوں کا تجربہ جو ہے وہ کام کر رہا تھا. یہاں بھی علماء موجود ہیں، ان سے ضرور مشورہ لیں اور ضرور فائدہ اٹھائیں. بلکہ میں عام لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ مقامی علماء کی خوب قدر کی جائے. میں کیا ہوں، ایک دن تقریر کی میں چلا گیا، پھر کہاں ملوں گا آپ کو میں؟ کس کے پاس وقت ہے ٹیلی فون کا؟ ہمارے عالم تھے ہیں، انہوں نے مستورات میں بیان کیا اور اس میں انہوں نے نمبر خود کے لکھوائے کہ اب آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو میرا نمبر لکھ لیجئے مستورات کو کا اور مجھے فون کیجئے، وہاں انڈیا فون کیجئے. میں نے عرض کیا کہ حضرت یہاں علماء کی کمی نہیں ہے، یہاں کے معاملات اور یہاں کے مسائل کو یہاں کے علماء اچھی طرح جانتے ہیں، لہذا وہاں فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں دوستانہ طور پر بات چیت کرنی ہے، الیکس سلیکٹ کرنا ہے، روزانہ فون کریں. سعید بھائی کا فون میرے پاس ہمیشہ آتا رہتا ہے. لیکن دینی مسائل کا حل اور دینی مشورے کس سے کریں گے؟ مقامی علماء سے کریں گے. وہ آپ کو راہ بتائیں گے، وہ مسائل سے اچھی طرح واقف ہیں. اس لیے میں یہاں کے مسائل پر نہیں بولتا. جب بھی کوئی مسئلہ میرے پاس لے کے آتے ہیں تو میں انہیں دو باتیں کہتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں مفتی نہیں ہوں، دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ مقامی علماء اس کو زیادہ جانتے ہیں، میں مسافر ہوں، ان سے پوچھوں تاکہ کوئی نیا فتنہ کھڑا نہ ہو جائے. ہمارے آنے کا مقصد صرف دین کی دعوت ہے. پارٹیاں کھڑی کرنا اور نئے نئے فتنے چھوڑ کے جانا یہ ہمارا کام نہیں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کسی گاؤں میں جاؤ تو جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو
ایک صاحب کہتے ہیں زکات پر بولو، ایک صاحب کہتے ہیں حج پر بولو، ایک صاحب کہتے ہیں لڑائیاں بہت ہیں اس پر بولو، ایک کہتے ہیں فتنوں پر بولو، ایک کہتے ہیں اس پر بولو. ان کے کہے ہوئی بات پر بولنے سے جھگڑے شروع ہو جاتے. تو میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ ان میں سے کسی کی بات پر نہ بولو، جو اللہ بولوائے وہ بولو. دوسری بات کہتے تھے، مولانا عبداللہ صاحب آپ کو بھی کام آئے گی، عام تقریروں میں اختلافی مسائل نہ چھڑے جائیں، جس سے اختلاف پیدا ہوتا ہو ایسے مسائل سے دور رہو. وہ علماء کا کام ہے. علماء کے بیچ میں چھڑو مسائل، علماء حل کریں. عوام بیچاری کیا فیصلہ کریں؟ آپ کو تو فیصلہ سنا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، بس اتنی سی بات کافی. آج کل فیشنوں میں ایک نئی فیشن یہ آئی ہے کہ جو ہمارے بھی نوجوان ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ جو 8 رکعت پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ بھی بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ آسان ہو گئے. ایزی 8 رکعت پڑھنا. بڑا اپنا علم بتانے کے لیے ٹوپی جیب میں رکھی روانہ ہو گئے. بھئی کیا دلیل ہے تمہارے پاس 8 رکعت کی؟ کوئی دلیل نہیں. کہتے سعودی میں 10 رکعت ہوتی. سعودی کو فالو نہیں کریں گے ہم. ایسے مسائل کے اندر جو اختلافی مسائل ہیں اس کے اندر فالو نہیں کریں گے. ہمارے مشائخ کیا کرتے آئے؟ سعودی میں بھی پہلے 20 رکعتیں ہی ہوتی تھی، اور وہی اصل ہے. چاروں اماموں کے یہاں 20 سے زیادہ رکعتیں تو ہے، کم کسی کے یہاں بھی نہیں. حافظ الدنیا ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے تلخیص الحبیر. تلخیص الحبیر میں فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تراویح پڑھائی. 3 رات آپ نکلے ہیں اور تراویح آپ نے پڑھائی. حدیث کی صحیح سند کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ لکھا کہ وہ پڑھی جانے والی 3 راتوں کی تراویح 20 رکعت تھی. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا. اور ایک چھوٹا سا مسئلہ سا، یہ اختلافی چیز ہے. 8 10 20 رکعت پڑھو گے تو 8 بھی آ جائے گی، 10 بھی اندر آ جائے گی. اور اگر اللہ کے یہاں 20 کا تقاضا ہو گیا تو 8 رکعت پڑھنے والے باقی کی کہاں سے لائیں گے؟ اللہ کہیں گے مجھے تو 20 رکعت چاہیے، تو کہاں سے لائیں گے؟ 20 پڑھی ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں 8 ثابت رہی، 10 ثابت رہی، تو 10 رکعت نفل کا ثواب مل جائے گا، اور باقی 10 جو ہے آپ کی تراویح کے اندر کاؤنٹ ہو جائے گی. ایسے مسائل میں حنفیہ جو ہے کثرت کو لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں. ایک مسئلہ ہے، سر کا مسح کتنا کیا جائے، کتنا سر کا مسح فرض ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھ کر کے 2-3 بال پر اگر مسح کر لیا، سر کا مسح فرض پورا ہو گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں 1/4 سر کا مسح فرض ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہاں پورے سر کا مسح فرض ہے. فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو ان کے یہاں پورے سر کا مسح. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے الابواب والتراجم میں تحریر فرمایا. یہ شرح بخاری بہترین شرح ہے کہ ایسے اختلافی معاملوں کے اندر تمام اقوال کو جمع کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کر لیا جائے،
پورے سر کا مسح کریں گے تو موالک کا مسلک بھی آ گیا، احناف کا بھی آ گیا اور شوافع کا بھی آ گیا، جھگڑا ہی ختم ہوئی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کل اصل میں بات چھیڑی تھی تو 20 رکعت جو ہے نوجوانوں کو پڑھنے کی تلقین کی جائے۔ اللہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، جو اسلاف کا طریقہ چلا ہے، جو ائمہ اربعہ نے لکھا ہے، اسی پر رہیے۔ کوئی کام حرم کے اندر ناجائز ہو رہا ہو تو اس کو فالو کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دلیل نہیں بتا سکتے کہ وہاں یہ کام ہو رہا ہے۔ اس طرح ہمارے مشائخ کو دیکھتے رہیے، ہمارے علماء ہند کو دیکھتے رہیے۔ اور انہوں نے جو بات فرمائی، دارالعلوم دیوبند نے خط لکھا تھا سعودی عرب کو، لیکن جواب نہیں ملا۔ سہارنپور سے بھی ایک خط لکھا گیا تھا، اس کا بھی جواب نہیں ملا کہ آپ نے 20 رکعت کا جو معمول تھا اس کو کیوں چھوڑا ہے، کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ کووڈ کے بعد کیا حکمت ہے؟ اس لیے ہمارے یہاں جو 20 رکعت ہوتی ہے اس کو نہ چھوڑا جائے، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ مکمل 20 رکعت ادا فرمائیں۔ 20 رکعت کا ادا کرنا منع تو نہیں، بلکہ مروی ہے، دلائل سے ثابت ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد نور ہے، اتفاق سے یہ بات ذہن میں آئی۔ کل کا واقعہ ختم کر کے بات ختم کرنا ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو وہ چراغوں کا سائبان دیکھا۔ کیا چیز ہے یہ، وہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، وہ طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے۔ لوگ اپنے مسائل پیش کرتے تھے، حضور کہتے تھے کوئی مسئلہ ہو تو بیان کرو، کیونکہ یہ سب سے بڑا فتاوی کا ذخیرہ سرکار کے پاس۔ دارالفتاء پہلے آسمانوں میں قائم ہوا، قل اللہ یفتیکم فیہن، اس کے بعد دارالفتاء نیچے قائم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پوچھتے کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ نہیں ہے۔ تو کوئی خواب ہے؟ دیکھا ہے کسی نے کوئی خواب؟ تو خواب دیکھا ہوتا تو بیان کر۔ اگر خواب نہیں دیکھا تو حضور فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، سنو خواب اور اس کی تعبیر بھی دیتا ہوں۔ خواب بھی بیان فرماتے، تعبیر بھی دیتے۔ حضرت اسید ابن حضیر آئے، انہوں نے اپنا مسئلہ رکھ دیا کہ رات کو میں پڑھ رہا تھا اور یہ میں نے صاحبان دیکھا۔ فرمایا اچھا تلاوت کر رہے تھے؟ کہا ہاں۔ فرمایا یہ روشنیوں کا صاحبان اصل میں قرآن کریم کی تلاوت پر جو انوار اور سکینہ اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں ان کا نزول ہو رہا تھا۔ جب تم نے تلاوت کو موقوف کیا تو وہ اوپر چلے گئے، اور اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو یہ اعجازی چیز کہ قرآن کی تلاوت پر گھروں میں نور پیدا ہوتا ہے اور نور آتا ہے، میں اس کو صحابہ کرام کو کھلی آنکھوں سے دکھلاتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ تلاوت ہماری گھر کی پریشانیوں کو دور کرنے کا بہترین علاج ہے۔ اب ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ 2 دن سے اصرار کر رہے ہیں کہ مناجات سناؤ۔ اب میں تو عام طور پر یہ جو ہے وہ نعتیں مناجاتیں سناتا نہیں ہوں، لیکن انہوں نے کہا تو 3-4 شعر پیش کرتا ہوں۔ الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا۔
الہی بتا چھوڑ سرکار تیری، کہاں جائے یہ بندہ لاچار تیرا، کہاں جائے جس کا نہ ہو کوئی تجھ بن، کسے ڈھونڈے جو ہو طلبگار تیرا، مرض لا دوا کی دوا کس سے چاہوں، تو شافی ہے میرا میں بیمار تیرا، دوا یا رضا کیا کروں میں الہی، کہ دارو بھی تیری اور آزار تیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مناجات کرنے والا، اللہ کے دربار میں رونے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں حضرات علماء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مسجد میں یہاں چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع دیا اور عنایت فرمائی۔ اللہ تعالی حضرت مولانا شبیر صاحب کو، مولانا عبداللہ صاحب کو اور ائمہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین سے بہترین بدلے عطا فرمائے، ان کی مشوروں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان حضرات کی قدردانی نصیب فرمائے اور مسجد کو آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ الیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا نور صدورنا وذہاب غمومنا وغمومنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ ٹوٹے پھوٹے روزے قبول فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے داد و دہش کی ہے رمضان میں، ان کی سخاوتوں کو قبول فرما، ان کی زکاتوں کو قبول فرما اور تیرے راستے میں دینا منظور فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنے فضل سے قبول فرما، قرآن کریم سنانے والوں کا قرآن سنانا قبول فرما، ہم سب کا سننا قبول فرما، لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے الہ العالمین مسجدوں کو آباد فرما، ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما، تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما۔ اے الہ العالمین غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے سعید بھائی نے پورے سفر میں ساتھ دیا اور مولانا مفتی محمد صالح بھی ساتھ رہے۔ اے اللہ ان حضرات کو بہترین جزا عطا فرما، ان کی قربانیوں کا بہترین صلہ عطا فرما۔ ہمارے یعقوب بھائی کمزور چل رہے ہیں، اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما، طویل عمر صحت کے ساتھ عطا فرما۔ جتنے حضرات بیمار ہیں تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ایمان پر دنیا سے تشریف لے گئے ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں بہترین سے بہترین مقام عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما، برحمتک یا رحمان۔ تہہ دل سے شکر گزار کہ آپ نے ہمیں
اپنا قیمتی وقت میں سے ایک دن نہیں بلکہ ایک دن کے بعد ایک دن اور بڑھا دیا، الحمدللہ 2 دن میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کہنے کو ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور ان کی کہی سنی باتوں کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کے خوب خدمت لیں اور تشنگان عالم کے اندر تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے فائدہ پہنچائے۔ مولانا کا سفر ہے آئندہ کل کینیڈا کی طرف، ان کے لیے بھی کچھ سفر کے اندر خصوصی طور پر صحت عافیت کے لیے سفر کے آسانی کی دعا فرمائے۔ اور حضرت مولانا سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو مجھ سے پہلے یہاں آتے رہتے ہیں، بس اپنے گھڑی کے اندر آتے رہتے ہیں، تو جب بھی آئے ہمیں معلوم نہ فرمائے۔